یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے. اتنے بڑی محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنایا. براق تو اظہار قدرت تھا، اظہار ہیبت، طاقت. اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا دیا. وہاں سے آگے براق بھی نہیں گیا، کن فیکون کے ساتھ ہی گئے. تو لیکن چونکہ وہ سارا معجزہ تھا تو اس میں امت کے لیے کوئی قدوہ نہیں ہے، کوئی اتباع نہیں ہے. معجزات میں تو کیا اتباع ہے؟ تو اللہ اپنے حبیب پر اپنی رحمت قدرت کو دکھاتا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن عروج و زوال تو ساتھ ساتھ چلے گا. الحرب سجال بیننا، احد کے موقع پر آپ نے کہا تھا ینالون منا وننال منہم. یہ جنگ حق و باطل میں چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے. عروج میں کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں. جب زوال ہو پھر کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں. زوال کے دور میں عروج کے جب اصول اپنائیں گے تو مار کھائیں گے، جو پچھلے 200 سال سے ہو رہا ہے کہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ ہم شکست خوردہ ہیں، زوال شدہ ہیں. اخلاقی پستی مادی اسباب سے بھی زیادہ امت کے اندر پیدا ہو چکی. تو وہ بدر میں 313 تھے تو آج 313 بھی نہیں ہیں، اور اتنوں نے یہ کر دیا اتنوں نے وہ کر دیا، تو وہ تطبیق غلط ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کر اسلام کو عزت بخش، قوت بخش، لہٰذا آپ نے اقدام کیا. اور مکے میں قوت نہیں تھی، وجاہت نہیں تھی، اور خوف کا عالم تھا. اور علی جیسی اسد اللہ الغالب جن کو ٹائٹل دیا گیا اسد اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مکہ میں اجنبی بن کے، تو رات کو حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، آرام کرایا. پوچھا نہیں کون ہو، کیسے آئے. اگلے دن پھر دیکھا حرم میں تنہا بیٹھے ہیں، پھر ان کو لے گئے. اگلے دن پھر لے گئے تو پوچھا بھی تم کون ہو، 3 دن سے یہاں ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو وہ اس نبی کے بارے میں آیا ہوں. تو اتنی بڑی ہستی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے یوں پھینک دیا. فرماتے ہیں میں صبح تمہیں لے جاؤں گا ان کے پاس، اگر راستے میں کوئی خطرہ ہوا تو میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم کھسک جانا. جب ضعف ہو تو کیا کرنا ہے وہ یہ ہے. اور ضعف میں بھی تلوار اٹھائیں گے تو قتل عام ہوگا مسلمانوں کا، اور اسلام بدنام ہوگا. اس لیے وہاں صبر کا حکم. تو اب ضعف کا دور ہے. معجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں، یا براق پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں. معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے، طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے. سیر صحابہ سے انتشار کا. تو یہ اس وقت جو قائدین ملے نا امت کو، قائدین، انہوں نے ان سے یہ سہو ہوا کہ امت کو امت بنانے کی بجائے نا، چونکہ 200 سال پہلے مغرب کا غلبہ ہو گیا، اس سے پہلے غلبہ اسلام تھا، تو جتنی تحریکیں چلتی تھیں وہ اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، اصلاح احوال کی چلتی تھیں، جو علماء یا صوفیہ جو کوشش فرماتے تھے. لیکن جب باطل کا غلبہ ہوا 200 سال پہلے تو ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی. تو
باطل کا قبضہ ہو گیا ہے، ان کو نکالو. چونکہ تقریباً تمام اسلامی بلاک جتنے تھے سب پر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال، اسپین یہ قابض تھے. تو اس میں رد عمل میں چلی گئے ہماری جو تھی قائد جماعت جو تھی نا، قائدین جماعت، وہ رد عمل میں چلے گئے. اس رد عمل میں امت کی تربیت اور اصلاح کا کام پیچھے چلا گیا اور باطل سے ٹکرانا وہ پہلے آ گیا، بغیر صفات کے اور بغیر تیاری کے. تو ہر جگہ شکست ہوئی، ہر جگہ بہت بری طرح پٹنا پڑا. جو سبب تھا اسے نہیں دور کیا جس وجہ سے زوال آیا، وہ تھا دین سے دوری، اخلاقی پستی، یہ اس کا سبب تھا. اس کے ازالے کی بجائے ان سے ٹکرانا شروع کر دیا تو ہر جگہ ناکامی ہوئی. پھر جو یہ باطل مغرب نے جو ملکوں کا قبضہ چھوڑا، یہ کوئی ہمارے قائدین کا کمال نہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. وہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ قبضے برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تھے. 1940 سے 1945 5 سال وہ جنگ رہی. فرانس کا کتنی دنیا پہ قبضہ تھا، کتنا بڑا ملک ہے. جرمنی نے صرف 5 دن میں پورا فرانس قبضہ کر لیا، صرف 5 دن. پولینڈ پر 1 دن میں قبضہ کیا، آسٹریا پر 1 دن میں قبضہ کیا. تو جتنے ملک دنیا پہ راج کر رہے تھے ان کی جئی تئی پھیر دی جرمنی، یہ گھنٹوں میں فتح کیے. تو وہ اس قدر کمزور پڑ گئے کہ انہیں ان ملکوں پہ قبضہ رکھنا ناممکن ہو گیا. تو وہ چھوڑنے پر مجبور تھے. تحریکوں نے باعزت چھڑوا دیا کہ بھائی چلو بھائی آپ کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں. یہ بات کبھی بھی نہ جاتے. کون چھوڑتا ہے اپنی مقبوضہ جات چیزوں کو؟ کون چھوڑتا؟ اس قابل نہیں رہے تھے. لندن کھنڈر بن گیا، پیرس کھنڈر بن گیا، ہالینڈ کھنڈر بن گیا. جرمنی نے تباہی پھیر دی. انہیں لحاظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انہیں نکالنے کی محنت نہ کرو، ان کے بعد آنے والے ان سے بھی برے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی سزا میں آئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے گناہ ہمارے بڑوں سے زیادہ ہیں، جو ان کے بعد آئیں گے وہ ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے تو ان سے زیادہ وہ برے ہوں گے. وہی ہوا. خیر مضمون دوسری طرف چلا گیا. یعنی سیرت سے استفادہ کرنے کے لیے صرف یہ حدیث میں ہے اتنا کافی نہیں ہے. تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، نہ چیزوں کو محل پہ نہیں رکھ سکیں گے. قرآن کا، سیرت کا، تاریخ کا، محل وقوع، جغرافیائی ماحول عرب کا، یہ ساری چیزیں سامنے ہوں. یا ہماری جہادی تحریکیں کیوں تباہ ہوئیں اور اسلام کو بھی بدنام کیا، خود بھی تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے کہ بس قاتلوہم، ایک آیت سامنے آ گئی شروع ہوئی اور اپنوں کو ہی ذبح کرنے لگے. اب یہ دیکھو کتب علیکم الصیام، الف لام ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الف لام. اقیموا الصلاۃ، الف لام ہے. آتوا الزکاۃ، الف لام. تو فمن فرض فیہن الحج، الف لام ہے. ٹھیک. اور دوسری آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو معرف بالاضافہ ہے. جتنے فرائض ہیں نا یہ معرف ہیں، معرفہ ہیں. ٹھیک. اور معرفہ متعین ہوتا ہے، نکرہ غیر متعین ہوتا ہے. ٹھیک. تو کتب علیکم القتال، الف لام کے ساتھ. ہر بندگی کو نماز نہیں کہتے، ہر خرچ کو زکوٰۃ نہیں کہتے، ہر بھوکا رہنے کو روزہ نہیں کہتے، 2 چادریں پہننے کو حج نہیں کہتے. ایک مخصوص شکل ہے، ایسی شکل جو اپنی پہچان کروا دے، اس لیے تو اس کو معرفہ کہتے ہیں.
تو قتال پر بھی الف لام ہے. ہر کلاشن کو اٹھانے والا جہاد نہیں ہے، نہ قتال ہے. اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس مضمون کو علامہ عز الدین نے بیان کیا. پہلی دفعہ قلم اٹھایا ہوں، یہ 7ویں صدی کے عالم، بہت خوبصورت. الف لام یعنی معرفہ کی صفات شرائط پوری کر کے ہوئے، ایسے تو نہیں جو کھڑا ہو جائے. جب یہ عوام کے ہاتھوں میں گیا، نماز ایک انفرادی فریضہ ہے، عبادات انفرادی فرائض ہیں. یہ جو جہاد بمعنی القتال، یہ حکومت کے جھنڈے کے نیچے کیا جاتا ہے، عوام اسے نہیں کرتے. عوام کے سپرد ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا جو نکلا ہے. تو ضعف کے زمانے کے احکام اور ہوں گے، قوت کے زمانے کے احکام اور ہوں گے. لارڈ کلائیو نے 3000 کے ساتھ سراج الدولہ کی 50,000 کی فوج کو شکست دی، اور 3000 انگریز نہیں تھے سارے، تو مقامی کو، انگریز تو چند سو تھے، باقی تو ساری مقامی فوج تھی. توپ خانہ کہ وہ 17ویں صدی میں وہاں سائنسی ترقی شروع ہو چکی تھی، تو توپ خانے کی وجہ سے ان کے پاس وہی تلواریں، ادھر پورا توپ خانہ تھا. انہوں نے سراج الدولہ نے غداری کی، ٹھیک ہے کی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی بڑی وجہ نہیں تھی شکست کی. شکست کی وجہ بہت بڑا فرق تھا اسباب کا. ایک آدمی نے جا کے ہیروشیما پہ بم مارا، ایک آدمی، وہ سارا ہیروشیما ناگاساکی کھنڈر ہو گیا. تو یہ تعداد پہلے دور کی بات تھی، زیادہ لشکروں کے ساتھ حملے کرنا، عدد کی جنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچائے.